السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کام کسی کے باپ دادا کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، تو ان کو یہ بیان ضرور سننا چاہیے کہ کہاں سے ثابت ہے۔ اعتراض نمبر 270۔ دادا امیر، پھر بیٹا امیر، پھر پوتا امیر، یہ تو کیسر و کسرا والی ترتیب ہے، اسے درست کرنی چاہیے۔ جواب: آپ کی یہ سوچ انبیاء علیہم السلام کے طرز عمل کے سراسر خلاف ہے۔ اعتراض کرنے سے قبل قرآن مجید اور سنت اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیا ہوتا تو بہتر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کی امامت پر فائز کیا تو انہوں نے التجا کی کہ اے میرے رب، یہ فیض میری ذریت میں بھی جاری رکھنا۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ترجمہ: فرمایا اللہ نے بے شک میں نے تجھے لوگوں کا امام منتخب کیا، کہا اور میری نسل کو، فرمایا تیری نسل میں سے جو ظالم ہو اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا وارث عطا فرما میرا اور آل یعقوب کا۔ زکریا علیہ السلام کے ساتھ اور بھی مسلمان موجود تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے داعیانہ مشن کے تسلسل کے لیے بیٹا مانگا تاکہ وہ دعوتی فکروں کو لے کر چلنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ امیر منتخب ہوئے۔ 6 مہینے تک امارت کرتے رہے۔ حضرت حسن کا وضاحتی بیان۔ حشیم کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کھڑے ہو اور بات کریں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، عقل مندی تقوی میں ہیں اور عجز گناہوں میں ہیں۔ بے شک اس معاملے میں میرا اور معاویہ کا اختلاف تھا، معاویہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، میرا جو حق تھا وہ میں نے معاویہ کے لیے چھوڑ دیا، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی خون کی حفاظت کے لیے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر استغفار کی اور ممبر سے اتر گئے، یعنی پہلے حضرت علی، پھر چند مہینے کے لیے حضرت حسن، پھر حضرت معاویہ۔ ابا جان امیر تھے، حضرت زید بن حارثہ غزوہ موتا میں امیر تھے، اسی غزوے میں شہید ہوئے، عمر 48 سال تھی، اور بیٹے بھی امیر بنے۔ حضور کے وصال سے چند مہینے پہلے حضرت اسامہ ابن زید سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی تھی۔ غزوے کے دوران ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ نے قتل کر دیا تھا۔ حضور کو اطلاع ملی، اتنے ناراض ہوئے کہ اسامہ کے لیے غم سے زندگی دشوار ہو گئی، کہتے تھے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتا۔ حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قتل والے عمل پر رجوع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے رجوع کو قبول فرمایا۔ مولانا سعد صاحب نے بھی دارالعلوم کے مفتیان کرام سے رجوع کیا، لیکن ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ کہا گیا کہ مولانا سعد صاحب پر ہمیں اعتبار نہیں۔ بغض سعد میں یہاں تک آگے چلے گئے کہ مولانا طاہر گیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مرحوم نہیں جانتے تھے کہ وہ دارالعلوم کی فتویٰ کمیٹی نہیں تھی، بلکہ دربار رسالت مآب ہے، اور دربار رسالت کی شان ہی کچھ اور ہے کہ وہاں تو خطاؤں پر عطائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ مرحوم کی مغفرت تامہ فرمائیں۔ اس واقعے کے بعد جب دوسری مرتبہ غزوے پر جماعت بھیجی تو وہی حضرت اسامہ کو سپاہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ لشکر کے امیر کی حیثیت سے غزوے میں بھیجا، اور مامورین وہ عطا ہوئے کہ جنہیں فرش ہی پر اصحاب الجنہ کا لقب سے نواز دیا گیا تھا، یعنی اس جماعت میں کبار صحابہ اور عشر مبشرہ والے بزرگ بھی شامل تھے۔ حضرت اسامہ اس سے پہلے بھی امیر بنائے گئے تھے، مگر چھوٹی چھوٹی جنگوں کے
جن میں اتنے بڑے بڑے صحابہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 7 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اور 9 ایسی جنگوں میں شریک ہوا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس لیے امیر کبھی ابو بکر ہوتے اور کبھی اسامہ ابن زید۔ اعتراض کرنے والوں کا یہ کہنا کہ باپ کی گدی بیٹے نے لے لی غلط نہیں ہے۔ حضرت اسامہ کے مذکورہ بالا واقعے میں اس اعتراض کی تائید اور سند موجود ہے۔ فائدہ، باپ کی آن بان کو قائم رکھنے والا بیٹے سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ ویسے حضرت زید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہی تو تھے، اور اسامہ بیٹے کے بیٹے۔ جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے شاہی کی تمنا کون کرے، جب مالک کونین ہو اپنا کونین کی پرواہ کون کرے۔ اللہ ان حقیر کوششوں کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تو دوستو یہ پورا بیان جو آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے کہاں سے ثابت ہے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔